الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یتیم دیکھا اور بے گھر دیکھا تو آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو ہدایت نہیں ملی تھی، اللہ رب العزت نے ہدایت دی۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور آپ غریب تھے اور آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، فاغنی، پس اللہ رب العزت نے غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، اور یتیم کے بارے میں فرمایا کہ یتیم کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، اس کے اوپر غصہ نہیں ہو۔ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، اور جو مانگنے والا ہے اس کو جھڑکو نہیں، یعنی جھڑک کے اس کو بھگاؤ نہیں اپنے در سے۔ واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمتوں کو تذکرہ کرو اور اس کو بیان کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اے خوش نصیب اس ماہ رمضان کو اپنی گرفت میں کر لے، بے کس کو خبر کل کی یہ سات سعید پھر ملے نہ ملے۔ فخر کی چادر اوڑھ اور صدقے دل سے توبہ کر لے، دل سے پکارا اللہ کو اپنے اور اس سے فریاد کر لے۔ دیدار کو جب دل تڑپے کثرت سے لیل و قیام کر لے، یہی شان ہے مومن کی جب چاہے رب سے کلام کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بی ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان ہے ایمان میں خوش آمدید کریں گے آپ تمام لوگوں کو، ہمارے حاضرین، ہمارے ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مہمان خصوصی موجود ہیں۔ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں آپ کے میزبان مختار احمد کا السلام علیکم۔ پروگرام کا آغاز ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، دارالعلوم کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ میرے ساتھ محمد شہزاد صدیقی صاحب موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ نعت خواں، ثنا خواں جسے ہم بولتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حمد و ثنا کا ذکر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ابو طلحہ، جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ کو جو ہے وہ نعت بھی سناتے ہیں، حمد بھی سنا رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے حوالے سے کافی ہمارے پاس کامنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ آواز بہت اچھی ہے، اور ماشاءاللہ ظاہری آواز بہت ہی اچھی، بہت ہی میٹھے انداز میں کلمات کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دونوں کو میرا سلام اور بہت شکریہ کہ آپ دونوں میرے مہمان ہیں اس پروگرام کے اور روزانہ آتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی دینی تعلیم سے آگاہ کرتے ہیں ہمارے ویورز کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ لوگوں کی اپنی بھی مصروفیت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود صرف اور صرف خدا اور اس کے رسول سے محبت اور اس کی اطاعت کے لیے ہمارے جو یہاں ویورز دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے آپ لوگ آتے ہیں۔ تو بالکل پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے۔ حمد و ثنا کا سلسلہ اب شروع کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ہمارے ساتھ کیونکہ موجود ہیں ابو طلحہ، میں چاہوں گا کہ حمد جو ہے وہ سنائیں اپنی آواز میں۔ تیری شان مانا والو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اما نوالہ،
اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام میرے تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، اور میری روح کی ہو یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اور جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، اور میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، اللہ 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 جل جلالہ ومن والہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کے پیار کا، آپ کی محبت کا، آپ کے خلوص کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں۔ پروگرام کا فارمیٹ کیونکہ جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے، میں چاہوں گا ایک بار دہراؤں اور بتاؤں آپ لوگوں کو کہ پروگرام کا فارمیٹ حمد باری تعالیٰ اور اس کے بعد پھر نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد سوالات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور سوالات کا سلسلہ جس میں آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے علماء کرام آپ کو اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل بریک پہ جائیں گے، اور بریک پہ جاتے ہوئے میں یہ بتاتے چاہوں کہ ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ عقیدت کے پھول، جس میں ہم نعت کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، تو بالکل ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں۔ بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جس کا نام رمضان ہے ایمان میں خوش آمدید کریں گے ہمارے تمام ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے حاضرین جو یہاں موجود ہیں، ان تمام لوگوں کو دوبارہ سے خوش آمدید کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ قرآن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد حمد باری تعالیٰ کا سلسلہ ہوا، اب نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں گے کہ وہ ہم شروع کریں کیونکہ اس سیگمنٹ کا نام ہے عقیدت کے پھول۔ اچھا، عقیدت کے پھول، بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں عقیدت کے پھول، کیونکہ یہ ایک نذرانہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ
الفاظوں سے، دل کی گہرائیوں سے، عقیدت سے، احترام سے کچھ کلمات ہوتے ہیں جو دل میں کہتے ہیں خواہشات، دل میں ایک لگن، دل میں پیار، دل میں خلوص ہوتا ہے، وہ ایک عقیدت کے ذریعے ہی نذرانہ بن کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جی عقیدت کے پھول میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورتی سے لفظوں کو ادا کرتے ہیں، بہت ہی جو کہتے ہیں نا کہ دل کو چھو لینے والی آواز، ایک ایسی آواز کہ جس میں خود مٹھاس بھی ہو، جس میں پیار ہو، محبت بھری ہو اور عقیدت ہو۔ تو بالکل عقیدت کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی کیونکہ روزانہ کی اس پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں، ابو طلحہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ابو طلحہ پہلے تو بتائیں کیسے ہیں آپ، الحمدللہ کیسے جا رہے ہیں روزے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان بہت اچھا ہے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آگے بھی پورے دن بالکل بالکل ہماری بھی یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے ہمارے پورے ماہ رمضان جو ہے اس کو گزارے، کیونکہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، خاص کر کے پچھلے سال کی نسبت اس سال لوگوں میں گہما گہمی بھی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا ایک اہتمام کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ اہتمام جامع طور پہ نظر آ رہا ہے، ساتھ میں مسجدیں آباد نظر آ رہی ہیں، تو بڑی خوش اسلوبی والی بات ہے، بہت ہی ایک خوش آئین بات ہے، خاص کر کے پاکستانی اور پھر ساتھ میں مسلمان، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے سیکھا خاص کر کے پچھلے سال جب یہ کورونا کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ ایس او پیز اور ان ساری چیزوں کو ہم نے فیس کیا، بڑا مشکل کٹھن ایک سلسلہ گزرا، خاص کر کے رمضان المبارک میں ہم اس کا وہ حق ادا نہیں کر سکے جس طریقے سے ہمیں حق ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود ہماری نیتوں کو، ہمارے اعمال کو خدا جانتا ہے کہ ہم کس خلوص سے، کس پیار سے، کس محبت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نذرانے، اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے صلے میں دیکھیں خدا نے ہمیں دوبارہ سے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت تحفہ دوبارہ سے اس سال عنایت کیا۔ اس سال پوری کوشش رہے گی ہماری، آپ کی، ہم سب کی، کہ مل کے عبادات کریں، نیکیاں جو ہیں وہ حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش کے لیے جو ہیں وہ دعا کریں، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی دعا کریں۔ تو بالکل آگے بڑھائیں گے پروگرام کو، ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو طلحہ، میں چاہوں گا کہ خوبصورت سی نعت جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کی جائے۔ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، آقا سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، آقا قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، اور کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، اور نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، آقا نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے واری ہے، آقا جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے واری ہے،
اور گو لاکھ برے ہیں ہم پر کہلاتے تمہارے ہیں. گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں. ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے آقا. ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے آقا. یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور آواز ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. کیونکہ ظاہر ہے ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، خاص کر کے یہ جو ایک محبت اور عقیدت ہوتی ہے، یہ ہر کسی کے اپنے دل سے جو ہے نا وہ نکل کر آتی ہے سامنے. اور ہر کسی کے احساسات، ہر کسی کے جذبات، ہر کسی کی محبت کا جو ایک پیمانہ ہے وہ بہت ہی مختلف ہے. اور خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کو دیکھتی بھی ہے اور ہمارے سارے اعمال کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اور بخشنے والا واحد ذات ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی، جو ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخشے. بالکل پروگرام کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ یہ سلسلہ ہماری باتوں کا تو چل رہا ہوتا ہے. روزمرہ کی زندگی میں خاص کر کے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ روزانہ کا جو ہمارا معمول ہے، جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ظاہر ہے ایک ترتیب چینج ہو جاتی ہے. ایک اوقات ہمارے بنائے گئے ہیں، اس اوقات میں ہمیں لمیٹڈ کھانا ہے، کس اوقات میں ہمیں نہیں کھانا، کس اوقات میں سونا ہے، کس میں عبادات کرنی ہے. تو بڑا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. لیکن اس سلسلے میں وہی بات ہے کہ ایک پورے سال آپ ایک روٹین، پھر ایک مہینے پہ ایک روٹین پہ آتے ہیں تو وہ اس میں مینج کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. پروگرام کو کیونکہ آگے لے کے جانا ہے، اور بالکل آپ تمام لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ بھی ہم بالکل شامل کریں گے. ہمارا جو سیگمنٹ جب آئے گا جس کا نام ہے عالم اور میں، جس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں، آپ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف سوالات بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگوں کے سوالات جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مختلف ٹاپکس جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک اور ٹاپک بڑا اچھا آیا تھا جو ابھی میں روزمرہ کی بات کر رہا تھا اس حوالے سے، کہ وہ یہی مجھ سے کہہ رہے تھے، جو ان سے جب ہمارا سلسلہ ہوا سوالات کا تو وہ کہنے لگے کہ جی روزانہ کے معاملات، کیونکہ ہم ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر ہم زکوٰۃ ہو گیا، نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، یا اور بھی جو بھی ہمارے مختلف ٹاپک ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. خاص کر کے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں رہنے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بے اختیار طور پہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے. تو کچھ ایسی سلسلے ہو جاتے ہیں، کبھی وہ نیکیاں تو ظاہری چل رہی ہوتی، خاص کر کے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں گناہ تو نہیں کہیں گے، لیکن روزہ ترک کرنا یا روزہ ٹوٹنے کا جو ہے وہ سلسلہ ہو جاتا ہے. تو ایسے بھی بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے جو ہمیں شامل کرنے ہیں آج کے اس پروگرام میں. تو بالکل بریک پہ جائیں گے، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کے سوالات ہوں گے اور ہمارا سیگمنٹ شروع ہوگا جس کا نام ہے عالم اور میں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان ہے ایمان میں خوش آمدید کریں گے. جیسے کہ سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ مفتی اور عالم دین موجود ہیں ماشاءاللہ. بہت سی معلومات، ہماری دینی معلومات میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد شہزاد موجود ہیں، مفتی محمد شہزاد صاحب ہیں، دارالعلوم کراچی سے ان کا تعلق ہے. بہت گہری اور فطری اور سماجی اور معاشرتی اعتبار سے جو ایک سلسلہ ہوتا ہے معلومات کا، اس کی ایک کنجی ہوتی ہے نا، وہ ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ذخیرہ ہے، اس کی ایک کنجی ہے، اور وہ جو ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہے. پہلے تو السلام علیکم اور بہت شکریہ کہ آپ لوگ وقت نکالتے ہیں ہمارے لیے، اور خاص کر کے اس سیگمنٹ میں آپ کے لیے سوالات پہلے سے جو ہے وہ آپ کے منتظر ہوتے ہیں. آج کا کیونکہ جو سلسلہ ہے، پہلے تو رمضان کے حوالے سے کہ رمضان جو ہے ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح گزار رہے ہوتے ہیں، تو صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اصل طریقہ کار ایک روزہ گزارنے کا ایک سچے مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین اور ناظرین جتنے بھی ہیں ان سب کو میرا سلام ہے. تو آج کے اس سیشن میں ماشاءاللہ سے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا. لوگوں کی طرف سے سوالات آتے رہتے ہیں کہ ہم اپنا رمضان
اور روزہ، ایک تو یہ کہ پورا رمضان کیسے گزاریں، اس کا ایک ہم پورا شیڈیول بنائیں، اسکیجول بنائیں کہ بھئی ہمیں پورے رمضان ایسے رہنا ہے، اپنی روٹین اس کے حساب سے سیٹ کر لیں۔ جب ہمارے گھر پہ کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے تو ہم اپنے سارے اوقات آگے پیچھے کر کے اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب رمضان اللہ رب العزت نے دے دیا ہے تو اس کے لیے ہم سارے اوقات جتنے بھی دنیاوی مشاغل تھے ان کو آگے پیچھے کر کے اللہ کی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے ٹائم نکالیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنا روزہ جو ہے وہ گزارنا، ایک یہ ہے کہ اپنا روزہ ایسے اس طریقے سے گزارنا جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول چاہ رہے ہیں۔ صحیح بھئی ٹائم پاس کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور روزے کا ثواب اعلیٰ درجے، اعلیٰ پیمانے پر پانے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزے کا ثواب ایک عام مسلمان کو ملتا ہے جو کوئی عبادت نہیں کرتا، صرف روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرائض پڑھتا ہے، آ جاتا ہے گھر میں۔ اور ایک یہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا روٹین بنائے کہ اس میں تہجد کا اہتمام ہو، یعنی سحری میں اتنا پہلے اٹھے کہ وہ تہجد کی 4 رکعتیں کم از کم پڑھ لے، پھر اس کے بعد 15 منٹ میں اپنی سحری کر لے۔ اس کے بعد جو ہے وہ روزے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ پھر اپنے ذکر اذکار ہیں، تسبیح ہے، تیسرا کلمہ پڑھ لے، درود شریف ہے، استغفار ہے۔ یہ 3 تسبیحات جو ہے نا مسنونہ ہیں اور بہت زیادہ جو ہے روایت میں آتی ہیں کہ بھئی یہ تینوں تسبیحات کی پابندی کیا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تسبیحات دوبارہ سے دہرا دیجیے گا۔ ایک تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ 100 دفعہ پڑھیں آپ صبح کے ٹائم، اور درود شریف پڑھیں 100 دفعہ، کوئی سے بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی بڑا ہے، چاہیں تو یہ 1 دفعہ پڑھ لیں، باقی اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا یہ پڑھ لیں۔ اور ایک درود تو ایسا ہے کہ جس کو صرف 13 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے فرشتے جو ہے وہ اس ثواب کو لکھنے میں پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اگر اس کو صرف 13 مرتبہ اگر آدمی پڑھے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان پڑھے، تو اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے کہ وہ ثواب اٹھانے میں جو ہے وہ دقت محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ درود یہ ہے جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ، اس کا ترجمہ یہ کہ یا اللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی آل کو ایسی جزا دیں جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں۔ جو اس کا ثواب بتا رہے ہیں ہمارے علماء کرام جو اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ، کہ ظاہر ہے کہ ایک فرشتہ جب اس پہ لکھ رہا ہے تو وہ ایک کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو تشبیہ دینا، یہ وہی والی بات ہے کہ وہ اتنا کوئی ثواب ہے کہ لکھنے میں جو ہے وہ دقت محسوس ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو بتلانے کا طریقہ کار ہے، سمجھانے کا، کہ اس کی نیکی کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بالکل، آگے مجھے بتائیے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا تو یہ تسبیحات کی پابندی آپ کر لیں، فجر کی نماز سے پہلے اتنا ٹائم مل جاتا ہے روزے میں، کیونکہ 10-15 منٹ پہلے بندہ اپنا سحری کے بعد فوراً مسجد آ جاتا ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سحری کے بعد جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اکثر لوگ سحری اور افطاری جو ہے وہ کرنے کے بعد مسجد میں ہی آتے ہیں نماز پڑھنے۔ تو اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق تک مسجد میں کچھ اذکار کر لیں، ذکر تلاوت کر لیں، اور روزانہ کم از کم جو صحیح قرآن پڑھنے والے ہیں کم از کم آدھا سپارہ تو پڑھیں۔ رمضان کی میں بات کر رہا ہوں، صحیح، آدھا سپارہ پڑھیں، ایک فجر میں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد عصر سے لے کے مغرب تک ہوتا ہے اس میں 1 سپارہ پڑھ لیں، اور پھر درمیان میں اگر وقت مل جاتا ہے، ظہر میں وقت مل جاتا ہے، اس میں آدھا پڑھ لیں۔ کم از کم 1.5-2 سپارے روزانہ پڑھیں۔ صحیح، یہ جو آپ کریں گے تو آپ کے پورے مہینے میں 3 قرآن ختم ہو سکتے ہیں، 3 یا 2.5 قرآن ختم ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اپنے اوقات کو آگے پیچھے کریں گے اور اللہ رب العزت برکت دینے والے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اب روزہ ہے، روزہ ایک تو یہ ہے کہ عام دنوں میں بندہ رکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ رمضان میں رکھتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ رمضان میں فرق یہ ہے کہ پورا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، پورا ایک ماحول، اس میں آسانی سے بندہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں جیسے عام دنوں میں جو ہے وہ کسی کا بھی روزہ نہیں ہوتا، کوئی آپ کے سامنے کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، گھر والے کھا رہے پی رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑی دقت اور مشقت رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا آسان بنا دیا کہ سب کے اوپر روزے فرض کر دیے جو بالغ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جیسے اپنی روٹین میں سے اکثر اوقات جو ہے وہ 4 بجے تک آفیسز سے آ جاتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیں، عصر سے لے کے مغرب تک پورا آپ جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت میں گزاریں۔ سبحان اللہ۔ اور آخری وقت میں، روزے کے آخری وقت میں فرمایا کہ جو بندہ دعا کرتا ہے، جو بھی مسلمان روزے دار دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے،
کیوں؟ کیونکہ وہ آخری وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بے شک. اور میں نے تو یہ تجربہ کیا ہے بہت دفعہ. میں نے 1-2 دفعہ تجربہ یہ کیا، میں سپارہ سنا رہا ہوتا ہوں، میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ بغیر غلطی کے مجھے سپارہ سنانے کی توفیق دے. ویسے ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور کبھی کچھ اور دعا کر لیتا ہوں، کبھی کچھ اور. تو لیکن میری دعا میں میرا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. بے شک. تو جو حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک یعنی کہ روزانہ شب و روز میں مومن کی اللہ رب العزت ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں. تو اس میں ہم کوشش کریں کہ ہم اس طریقے سے جو ہے نا عصر سے مغرب تک گزاریں. پھر اس کے بعد مغرب کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد تراویح کی تیاری ہوتی ہے، تو تراویح ہم پوری پڑھیں. ایسا نہیں کہ ہم جو ہے روزے تو رکھ رہے ہیں تراویح نہیں پڑھ لیں. تو تراویح کا بھی اہتمام روزے کے ساتھ ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کی تو خیر صورت نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ تراویح کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا. تو اس کے بعد سے مسلمانوں نے کبھی تراویح چھوڑی نہیں، حتیٰ کہ حرم میں بھی 20 رکعتیں ہوتی ہیں اور جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، کوئی وہاں پہ چھوڑتا نہیں. اچھا، کچھ جگہ 8 رکعت جو ہے وہ تراویح یہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ جی. اس میں بعض روایتیں آتی ہیں کہ 8 رکعتیں، تو علماء کہتے ہیں کہ 8 رکعتیں جو تھیں یہ تہجد کی تھیں. 8 رکعتوں کے ساتھ پھر 3 رکعتیں جو ہے وہ وتر کی ہوتی ہیں. تو بعض لوگ جو ہے وہ 11 رکعتیں پڑھتے ہیں. 8 رکعتیں تراویح کی، 3 رکعتیں وتر کی، تو یہ 11 رکعتیں ہو جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہور علماء کا فتویٰ ہے اور جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ بھئی 20 رکعتیں پوری کی جائیں. اور جو کام حرم میں ہو رہا ہوتا ہے وہی صحیح ہے. بے شک. اللہ رب العزت نے مکہ اور مدینہ کو فتنوں سے بچایا ہوا ہے. بے شک. وہاں جو بھی عمل ہو رہا ہے وہ یعنی کہ اکثر اور غالب یہ ہے کہ وہ صحیح ہے، درستگی کے قریب ہے. کیونکہ وہاں پہ اللہ رب العزت کا خاص ایک نزول ہوتا ہے رحمتوں کا، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ہے مدینہ منورہ میں، اور مکہ اور مدینہ کا اتنا کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے کہ تو دونوں جگہوں کو اللہ رب العزت نے فتنے سے بچا کے رکھا ہے. حتیٰ کہ دجال جب نازل ہوگا، دجال جب پوری دنیا کا چکر لگائے گا مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہوتا. صحیح. بالکل سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورتی سے ہمارے علماء جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت اچھے سے خاص کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں کس طریقے سے روزے کو اس کا پورا فرض ادا کرنا چاہیے. تو اس پہ ہم سوالات اور بھی آپ لوگوں کے شامل کریں گے. ہم منتظر ہیں آپ کے سوالات کے کہ آپ ہمیں ابھی سوالات کیجئے، ہم اس کے انشاءاللہ آپ کو جوابات ضرور دیں گے. وقت تھوڑا سا مختصر ہوگا تو کچھ ہی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سوالات آپ کے ابھی شامل کر لیں. ہمارے ساتھ علماء بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں. تو بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بی ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن رمضان ہے ایمان میں خوش آمدید. جیسے کہ ہمارے ساتھ علماء بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالات کے ہم منتظر تھے اور بہت سارے سوالات ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. میں باری باری کر کے ایک ایک کر کے سوالات جو ہے وہ میں کروں گا. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں شہزاد صاحب، کیونکہ ایک دین اسلام جس کے ایک معلوماتی پروگرام کا جو سیگمنٹ ہے جس میں ہمارے ساتھ یہ موجود ہوتے ہیں، ایک مدرسہ یا ہم ایک ایسا ادارہ کہیں دارالعلوم کراچی جہاں سے یہ وابستہ ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے جواب دے رہے ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورتی سے مختصر انداز میں جامع جواب دیتے ہیں. تو میں بالکل بڑھوں گا آپ کے سوالات کی طرف. بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، سوالات کرتے ہیں اور ہم بھی منتظر ہوتے ہیں آپ کے سوالات کا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کی یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ خلوص ہے جو ہمیں آپ کے ساتھ باندھے رکھتا ہے. بالکل سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. ایک پہلا سوال آیا ہے کہ وضو کرتے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ناک کے ذریعے جب پانی ڈالتے ہیں تو حلق میں بھی چلا جاتا ہے، غلطی سے چلا جاتا ہے. تو جی کلی وغیرہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مجھے بتائیے گا کہ کیا سلسلہ ہے، کیا روزہ اس سے فاسق تو نہیں ہوتا؟ دیکھیں یہ اس طرح کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ روزانہ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، اس سے ہم جدا نہیں ہو سکتے. وضو آپ کو کرنا ہے 5 دفعہ، دن کے اندر 5 دفعہ آپ وضو کریں گے. لیکن اگر کوئی جو ہے روزے دار وضو کے اندر اگر اس کا جب وہ کلی کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کلی کرتے وقت اس نے زیادہ پانی ڈال دیا یا اس نے منہ بھر کے کلی کی کہ غلطی سے جو ہے نا اس کے حلق تک پانی پہنچ گیا، یعنی حلق سے نیچے اتر گیا 1-2 قطرے، اگرچہ اس نے تھوک بھی دیا اس کے باوجود بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر خطاً غلطی سے اگر کوئی چیز اندر چلی گئی تو اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے مسواک ہے، اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے کلی کرتے وقت مسواک بھی کرتے ہیں. اب اس صورت میں بھی اگر مسواک کے کچھ ریشے آپ کے حلق سے نیچے اتر گئے اس میں بھی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے.
تو کفارہ اور قضا میں فرق کیا ہے؟ قضا اسے کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی روزہ رکھنا ہے، اور کفارہ اسے کہتے ہیں کہ بھائی اس کی سزا ہے، اب تمہیں 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے. تو یہ کفارے اور قضا میں فرق ہے. بالکل. بہت ہی خوبصورت بات مجھے ایک یاد آ رہی ہے، کیونکہ ظاہری ہے کہ وہ جو ایک روزے کی حالت میں وضو ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی 5 وقت ایک صبر کا طریقہ ہے نا، کہ ہمیں صبر اور برداشت اپنے اندر جو ہے وہ رکھنا ہے. تو ایک بڑا اچھا شعر، خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، خوف خدا اگر دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے. بالکل. تو بالکل پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. سوالات کا سلسلہ ہے، اور مسواک کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ جی وہ جو ہے وہ کبھی اکثر ہوتا ہے غلطی سے جو ہے وہ نگل لیں یا غلطی سے وہ چلے جاتے ہیں، تو اس کا کیا سلسلہ ہے. ایک اور سوال جو ہے ہماری ایک خاتون نے کیا ہے کہ ویسے تو بال کاٹنا خواتین کا میرے خیال سے جہاں تک جتنی مجھے نالج ہے نہیں کاٹنے چاہیے، یہ آپ ہی بتائیں گے خواتین کے حوالے سے. اور روزے کی حالت میں کیا وہ بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں ناخن اور بال کاٹنے کی اجازت ہے. اس سے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ فاسد ہوتا ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہ کرے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی دوائی ڈال رہا ہے کان میں، تو ڈالنے کے بعد یا ناک میں ڈال رہا ہے تو اس کا اثر جو ہے حلق تک نہیں پہنچے، صحیح، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اس طرح کی دوائیوں سے جو ہے نا بچے، اور کوشش یہ کرے کہ سحری کے وقت ڈال لے، یعنی کہ روزے کی حالت میں ہی جو ہے نا وہ سکون سے جو ہے لیٹ کے آرام سے دوائی اپنی جگہ تک پہنچ جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سحری وغیرہ کر لے. اسی طریقے سے افطاری کے بعد جو ہے وہ یہ عمل کر لے دوائی. لیکن یہ چیزیں بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، ان سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، روزہ جو ہے بیسکلی صبر، ضبط اور خاموشی کا بھی نام ہے نا. تو بڑا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور جب یہ آخری عصر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت ہم بڑا دیکھتے ہیں کہ تو ٹریفک کا بہت زیادہ، خاص کر کے کراچی شہر میں ایک تو ٹائمنگز اس طرح کی ہیں کہ لوگ اس وقت خریداری بھی کر رہے ہیں یا روزے کی جو ہے اہتمام کے سلسلے میں نکل رہے ہیں. کچھ لوگ مجبوری میں ظاہری گھر سے باہر اپنے ذرائع معاش کے لیے نکلے ہوتے ہیں، وہ گھروں پر واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا جو ہے نا نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا، گالی گلوچ تک لوگ آ جاتے ہیں، غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو ایسے میں کیا کہیں گے، کیا مشورہ دیں گے لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے کیا کیا باتیں پوچھی ہیں، کہ روزہ کس طریقے سے اللہ کے نبی نے گزارا، یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کن کن چیزوں کی پابندی کرتے تھے روزے میں. تو روزے میں صرف کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے پابندی کا نام صرف یہی روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق، برے اخلاق سے بھی اعتراض کریں. بے شک. اور چغلی، غیبت، بہتان اور کسی کے اوپر جو ہے بوٹنگ کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آپ کے روزے کو خراب کرنے والی ہیں. صحیح. تو اس سے آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا، بہت زیادہ جو ہے کم ثواب آپ کو ملے گا، ہو سکتا ہے نہ بھی ملے، حالانکہ آپ نے روزہ توڑنے کا کوئی ایسا عمل نہیں کیا. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آپ سے جھگڑے بھی، جو لڑائی کرنے کے لیے آپ کی طرف متوجہ ہو، کہ وہ آپ کو بار بار جو ہے وہ اکسائے اس بات پہ کہ آپ جو ہے نا لڑائی کی طرف آ جائیں، تو آپ یہ اس سے کہیں کہ انی صائم ہوں، میں روزے دار ہوں، بھائی میرا تو روزہ ہے، میں تو روزے دار، بس اتنا کہہ دیں اور آگے کچھ بھی نہیں کہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو امتیں تھی اس میں تو بالکل بات بھی کرنا جائز نہیں تھا روزے کے اندر. یہاں تو بات کرنا، سب کچھ کرنا، چلنا پھرنا سب جائز ہے. تو کوشش یہ کریں کہ بھئی دیکھیں، اگر ٹریفک میں آپ کی گاڑی پھنس جاتی ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے مسئلہ، تو تحمل سے اور صبر کے ساتھ ہم کام لیں، کیونکہ روزہ سکھاتا ہی ہمیں تحمل اور صبر ہے. لعلکم تتقون، کیونکہ متقی کبھی بھی جو ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا. بے شک. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک خصوصیت بتائی ہے قرآن شریف کی آیت، جس کا مفہوم ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. تو کبھی بھی تقوی والا انسان صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، ہمیشہ وہ صبر کو اپنے، کیونکہ صبر کا پھل بھی جنت ہے اور شکر کا پھل بھی جنت ہے. صبر سے بھی آپ کو جنت ملے گی، شکر سے بھی ملے گی، لیکن جو صبر کی جنت ہے وہ شکر سے بڑی ہوئی. بے شک. بہت ہی کیونکہ ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، کتنے عرصے تک صبر کیا، اتنے عرصے تک کہ ان کے جسم کے اندر کیڑے لگ گئے تھے، حتیٰ کہ وہ کیڑے زبان تک پہنچنے لگے. تو پھر انہوں نے کہا یا اللہ، وایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ یا اللہ، اب یہ زبان تو صرف آپ کے لیے ہے، اس سے تو میں آپ کا ذکر کرتا ہوں، اگر اس میں بھی کیڑے لگ گئے تو پھر تو میں برداشت نہیں کر سکتا، اب آپ میرے اوپر سے یہ مصیبت ختم کر دیں. تو ایوب علیہ السلام کا صبر کتنا مشہور ہے. جنتی کو جنت میں جانے کے بعد یہ صبر ملے گا. اگر کوئی شخص
صبر کی کوئی صورت بناتا ہے روزے میں تو اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے. بے شک بالکل. پروگرام کا بالکل وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، اور پروگرام کا جو وقت ہے وہ جب مختصر ہو جاتا ہے اور آپ کے سوالات جو کہ ابھی بھی جو ہے وہ موجود ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں. بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہم سے بات چیت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل آخری جو ہمارا سلسلہ ہے، میں چاہوں گا کہ ہم آخری جانب بڑھیں جس میں ہم نعت کا سلسلہ رکھتے ہیں، کیونکہ اختتامی کچھ کلام ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس سے ہم اختتام کریں. تو بالکل میرے ساتھ آپ موجود ہیں، بالکل سنائیے گا. بالکل میں پیش کرتا ہوں. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. یہ سما بھی کیسا عظیم ہے، یہ سما بھی کیسا عظیم ہے، کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. ہم نبی سے کتنے قریب ہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ. اور یہی آرزو جو ہو سرخ رو، یہی آرزو جو ہو سرخ رو، مل دو جہان کی آبرو، ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، اور وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. صلو علیہ وآلہ. اور سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے مرتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام اور آواز ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. بہت ہی مختصر وقت ہوتا ہے. آپ تمام لوگوں کا شکریہ جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ تمام لوگ جو ہمارے ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنی پیار محبت سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹاپکس پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے نعت خواں، ہمارے علماء کو جو ہے وہ آپ کا فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. میرے ساتھ ظاہری نعت خواں موجود ہے، میرے ساتھ علماء کرام موجود ہیں. آپ دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ وقت نکال کے آتے ہیں. آج کی ٹرانسمیشن میں بس ہم اتنا ہی رکھیں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے. آخر میں جاتے ہوئے وہی کچھ کلمات جو میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، نیکیاں کمائیں، حقوق العباد ضرور ادا کریں. اور کیونکہ اس مہینے میں بابرکت مہینہ ہے تو غریبوں کا خاص خیال رکھیں. اپنے میزبان مختار احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.